ناظرین السلام علیکم۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور کردار بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپے ہوئے ماسٹر مائنڈز اور ان کا ایجنڈا وہی رہتا ہے جو اسلام آباد کے نام نہاد بہت سارے دانشوروں اور صحافیوں کا تجزیہ اور کاروں کا ان کا مخصوص ٹولے کا طریقہ کار رہا ہے۔ جس طرح مہارنگ بلوچ کی حمایت میں وہ اپنی زبانیں کھول رہے ہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اس پرانے اور گھسے پٹے اسکرپٹ کا تسلسل ہے جو ہم پچھلی 2 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ کو ان کے چہروں سے وہ ماسک ہٹانے کی ضرورت ہے جو انہوں نے حقوق اور انسانی حقوق کی آڑ میں پہن رکھے ہیں۔ ناظرین ذرا ماضی کے دریچوں میں جھانکیں، آپ کو یاد ہوگا یہی لوگ تھے اسلام آباد کا لبرل کلک جس نے اللہ نظر کو، جو کہ کالعدم دہشت گرد تنظیم BLA کا بانی اور بلوچستان میں خون ریزی کا سب سے بڑا مجرم ہے، اسے دنیا کے سامنے ایک نہتہ اور مظلوم رہنما بنا کر پیش کیا تھا۔ جب اللہ نظر کے دہشت گرد معصوم پاکستانی کو گلے کاٹ رہے تھے، تب یہ اسلام آباد میں بیٹھ کر اس کے لیے ہمدردیاں سمیٹ رہے تھے اور اسے آزادی کا سپاہی قرار دے رہے تھے۔ وہی اللہ نظر تھا جسے انڈیا نے اپنے اسٹوڈیوز میں بٹھا کر کھلے عام انٹرویوز ان کے کیے اور اسے اپنا ایجنڈا بتایا، اور اس کے ذریعے بلوچستان میں تباہی و بربادی کا وہ کوئی کھیل کھیلا جس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ تب بھی اسلام آباد کے ان نام نہاد دانشوروں نے اسے ایک سیاسی بیانیہ بنا کر پیش کیا تھا، اور آج بھی یہی ٹولہ مہرنگ بلوچ کو ایک پرامن کارکن بنا کر پیش کر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تب چہرہ اللہ نظر تھا، آج چہرہ مہرنگ بلوچ ہے، لیکن یاد رکھیں ایجنڈا وہی ہے: پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، بلوچستان کو ملک سے کاٹنا، یہاں کی ترقی کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ایک ایسا محاذ تیار کرنا جس کا سہارا لے کر دشمن پاکستان پر اب دباؤ ڈال سکے، مزید جو ہے پاکستان کے اوپر پریشر ڈال سکے۔ پاکستانیوں اپنی آنکھیں کھولیں، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو انڈین تھنک ٹینکس کی فراہم کردہ ہدایات پر اسلام آباد کے ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نظر جیسے سفاک دہشت گردوں کو مسیحا کہہ کر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جب وہ نوجوان گمراہی میں بندوق اٹھا کر ریاست سے ٹکراتا ہے تو یہ لوگ اسمبلیوں اور TV چینلوں پر بیٹھ کر اس کی قربانی اور اس پر سیاست کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی اور منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے: بلوچستان میں ایسی افراتفری پیدا کی جائے اور اس کو بدامنی وہاں جاری رکھی جائے جس کا فائدہ دشمن کو پہنچے۔ آج مہرنگ بلوچ کی حمایت میں آواز اٹھانے والے یہی وہ لوگ ہیں جو پچھلے 20 سالوں سے بلوچستان کے نام پر اپنی سیاسی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ اللہ نظر کے انٹرویوز اور ان کی جدوجہد کا تعلق دلی سے کیوں تھا۔ یہ کبھی اس بات پر بھی بات نہیں کریں گے کہ بلوچستان کے اسکولوں، اسپتالوں اور سڑکوں پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کے آئیڈیالوجیکل سرپرست کون ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اس اسلام آباد کے منافق ٹولے کو پہچانا جائے۔ یہ وہ دیمک ہیں جو اندر سے ریاست کے نظریے اور امن کو کھا رہے ہیں۔ جب آپ اللہ نظر جیسے دہشت گرد کو مظلوم بنا سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مہرنگ بلوچ کو مسیحا بنا کر پیش کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس ملک کے غیور عوام اور اس ملک کے باشعور نوجوان اور اس ریاست کے سیکیورٹی فورسز اب ان کے تمام ہتھ کنڈوں کو پہچان چکی ہیں۔ اب یہ کھیل نہیں چلے گا۔ جس طرح اللہ نظر کا سارا پروپیگنڈا ناکام ہوا اور وہ آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑا ہے، اسی طرح یہ اسلام آباد کا لبرل ٹولہ بھی اپنے ان تمام عزائم کے ساتھ ناکام ہوگا۔ دشمن کو پہچانیے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ فکری دہشت گرد ہیں جو آپ کے گھروں میں بیٹھ کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔